پہلے اللہ نے انعام فرمایا، بیٹے کی صورت میں نعمت فرمائی، اور اب اللہ نے انعام کیا اور ان کو اپنی رحمت سے یعنی ان کو بیٹی عطا فرمائی، بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اولاد کو اور مال کو دنیا کی زینت کہا ہے۔ دنیا میں یہ چیزیں زینت ہیں، اولاد اور مال۔ اور اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے وجود کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیتے ہوئے اس کی بہت تفصیل اور مدح فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی کی نعمت عطا فرمائے اور وہ شخص جب وہ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، پال پوس کر بڑا کرے اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام و اہتمام فرمائے کرے تو اور وقت آنے پر پھر اس کو اس کے گھر کا کر دے یعنی اس کی شادی کر دے، تو قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں، یعنی وہ میرے اتنے قریب ہوگا۔ کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بلانے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پکارنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ بیٹی باپ کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ وہ کمزور وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ مقام اور عزت عطا فرمائے گا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے باپ کو نار جہنم کا فیصلہ ہو گیا اور وہ اس کو جہنم کی طرف فرشتے لے جانا چاہیں تو بیٹی رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے اللہ، تو نے وعدہ فرمایا تھا، تو نے مجھے کمزور پیدا کیا اور میرے باپ نے میری اچھے طریقے سے پرورش کی، اے اللہ تیرے اس حق کا واسطہ جو تو نے مجھے عطا کیا تھا آج میرے باپ کی مغفرت کر دے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل مباحثہ کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کی شفاعت اپنے والد کے حق میں قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ہمارا معاشرہ بھی جاہلیت زدہ معاشرہ ہے اور یہاں پہ ابھی تک بھی جاہلیت کی بہت ساری علامتیں باقی ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ دین کا کافی شعور ہے لوگوں کو شہروں میں اور دینی حلقوں میں، لیکن عوام میں جہالت ابھی تک یہ ہے کہ بیٹی کے پیدائش پر جو ہے وہ لوگ مبارک تک نہیں دیتے۔ بیٹی کی پیدائش پر لوگ گھر والے بھی سوگوار چہرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ کسی کو اللہ نے بیٹی دی تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا اس بیٹی والے کو کہتے ہیں کہ بھی اللہ کا حکم یعنی اللہ کی مرضی، گویا یہ ایک قسم کا اظہار افسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر رحمت فرمانا چاہتا ہے تب اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ قریش کا اور کفار کا طریقہ تھا۔ آج بھی ہندو زدہ معاشرے کے اندر اور خود ہندوؤں کے اندر یہ ایسا ہی ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو لوگ برا جانتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس حالت کو بیان کیا کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات جو ہیں یہ شیطان کے بیٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو خوشخبری دی جائے کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، وہ کظیم، اور وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ یعنی بیٹی کی پیدائش کو برا خیال کرنا یا اس کو باعث عار سمجھنا یا اس کے لیے شرمندگی کا محسوس کرنا، یہ بہت بڑی نحوست اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے اس تصور کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے تحدیث بالنعمت کے طور پر اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہوئے وہ 2 بکرے، اور ایک روایت میں ہے کہ 1 بکرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرے، ذبح کرے، اور اسی طرح بیٹی کے ہونے پر بھی اس کو چاہیے کہ وہ 1 بکرا یا بکری اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرے۔ یہ سنت عقیقہ ہے، اور سنت عقیقہ میں روح یہ ہے کہ اس جانور کے جسم کے ہر عضو کے بدلے میں دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اس جانور کے خون کے بدلے میں اس بچے کے یا بچی کے خون میں برکت عطا فرما، اور اس کی عمر کے بدلے میں اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کے بالوں کے بدلے میں اس کے بالوں کو قبول فرما، اس کو برکت دے، اور اس کا صدقے کے طور پر اس کی ہڈیوں میں جو ہے کچھ اس کے بدلے میں اس بچے کی ہڈیوں میں، اس کے گوشت کے بدلے میں بچے کے گوشت میں برکت عطا فرما۔ پوری دعا عربی میں جس کا یہ ترجمہ کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہی، یعنی اسلام ہی وہ دین ہے
دین فطرت اور اللہ تعالیٰ کا انعام، جس میں اولاد کو مطلقاً نسل انسانی کی بقا کے لیے عورت اور مرد کے پیدا ہونے میں کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا، بلکہ اس لحاظ سے کہ آخرت کے اندر بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے زیادہ بخشش کا ذریعہ بنے گی، بیٹے بھی بنیں گے، لیکن اگر بیٹے صالح بن جائیں، نیک بن جائیں، عورت چونکہ فطرتاً طبعاً کمزور ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، صنف نازک ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو ہمارے اس بچے نے یہ ہمارے دین کے ماحول میں جڑا رہتا ہے، دینی محفلوں میں وابستہ رہتا ہے، تو اس لیے یہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کی کریں کہ وہ دین کے معاملات میں دین سے رہنمائی لیں۔ آج یہ ایک محفل نکاح میں بھی جانا ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل شادیوں میں باراتوں کی پابندی ہے، 5-6 افراد 7 افراد وہ آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر تھوڑی سی گفتگو کا موقع ملا، تو ہم نے وہاں بھی یہی کہا، ہم نے کہا بھی یہ اب مجبور ہو کر تو آپ 5 بندے لے کر آ گئے، تو اس میں تو کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں اور عار نہیں ہے، لیکن خود رضا سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مان کر کے سادگی سے نکاح کر لیں، وہ آپ کو بڑا عار لگتا تھا۔ کوئی اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور مجبور ہو کر سارے کام کرتے ہیں، تو مجبور ہو کر کرنے سے ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، یہ موجب اجر و ثواب ہے۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات، بندے کا تو مطلب ہی یہ ہے، اب کسے کہتے ہیں؟ اب کہتے ہی اسے ہیں، عبادت بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، اب کہتے ہی اسے ہیں جس کی اپنی کوئی خواہش اور مرضی ہو ہی نہیں، جو کچھ ہو وہ مالک کی مرضی سے ہو۔ بہلول الدانا کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں؟ اس نے کہا بڑے مزے ہیں۔ ان کا کیسے؟ جنگل و بیابانوں میں پھرتے ہو، کہا کہ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، میری مرضی سے غروب ہوتا ہے، چاند میری مرضی سے نکلتا ہے، میری مرضی سے غروب ہوتا ہے، ہوا میری مرضی سے چلتی ہے، پانی میری مرضی سے چلتا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے، تو مجھے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے جو جاہل تھا، نہ سمجھنے والا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری مرضی سے، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی رضا میں فنا کر دیا، میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ جب میں نے اپنے آپ کو قطرہ جب دریا کے اندر بہہ گیا تو وہ قطرہ اب دریا ہی کا حصہ ہو گیا، وہ دریا ہی بن گیا۔ تو بندہ رب کی رضا میں راضی ہو جائے تو اس کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے، زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے۔ اب کا لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہی یہ ہے، عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے فلان عبد الطریق، کہ فلاں نے راستے کو بالکل ہموار کر دیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پدرا کر دینا، اس میں کوئی شکن نہ رہے، اونچائی اور نچائی نہ رہے، گڑھا نہ رہے، کوئی نکلا ہوا سرا نہ رہے، بالکل جیسے گول تو ہموار جگہ ہوتی ہے بستہ، اس کو کہتے ہیں عبد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرا سی سرتابی یا ناگواری ہماری زندگیوں میں نہ آئے، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر موقع پر اپنے رب اور رب کے رسول کی رضا کو مقدم رکھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب لوگ دست بدعا ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کو جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، بیٹا بھی عطا فرمایا، یعنی اپنی نعمت بھی عطا فرمائی، بیٹی عطا کی جو رحمت ہے، نعمت اور رحمت دونوں اکٹھی ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں اور رحمتیں دونوں سے نوازے اور ان کو دنیا اور آخرت کی سب نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، ان کی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے باعث نجات بنائے، صدقہ جاریہ بنائے اور دین پر عمل کرنے والا اور کرنے والی بنائے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ ان کی والدہ مائدہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمر دراز عطا فرمائے، ان کا سایہ ان پر رکھے۔ پہلے ان کے بھائی کے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے، اب رحمتوں کی بہاریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے اور ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔